نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش اور جنت کا ماحول اور ان کے متعلق کچھ بیانات چل رہے تھے۔ آج میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ بات بتاؤں گا جو شیطان نے چال چلی تھی۔ شیطانی چال کیا ہے؟ حسد کی آگ میں تو وہ ویسے ہی جل رہا تھا، اور دوران اس نے بھی سن پایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے مکینوں کو فلاں درخت کے پھل کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اس نے اس حکم کو ان دونوں کے لیے ایک اور کمزوری کے طور پر لیا اور اس پر کام شروع کر دیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اس بات کی قدر تفصیل ملتی ہے کہ اس نے کس طرح انہیں اس درخت کے پھل کھانے پر اکسایا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح میٹنگ کیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ آخرکار شیطان تھا، اور اس طرح انہیں جالیاں کہ وہ اسے پہچان ہی نہ سکے۔ قرآن آیات میں پوری وضاحت سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کا انداز گفتگو نہایت ہی خیرخواہ نہ تھا اور دوران گفتگو وہ اللہ کے نام کی قسم بھی کھاتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام خواب و خیال میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ شیطان جو زاندہ درگاہ ہو چکا ہے جنت میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا سکتا ہے۔ اس کے اس انداز گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے چہرے کو کسی نئی ابلیسی چہرے سے سجایا ہوگا۔ قرآن حکیم نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی دونوں کو قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ بڑا زوردار جملہ ہے، اور اللہ کے نام کے قسم اس پر مستزاد ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اس نے اس درخت کو شجرۃ الخلد یعنی سدا جینے کا درخت کہہ کر مزید دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ محترم سامعین، داؤد خاصتاً طاقتور تھا، چل گیا اور ہمارے ابا جی اور امی جی علیہم السلام نے اس کا پھل کھا لیا۔ دونوں نے مل کر کھایا، بڑی زیادتی ہوگی یہ کہ پھل کھانے کے سارے عمل کو صرف حضرت حوا کا قرار دیا جائے۔ اللہ کی وحی کو اس سے قطعاً اتفاق نہیں۔ بہرحال پھل کھا لیا گیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، قطع نظر اس کے کہ اسباب وجوہات کیا تھی۔ اثر یہ ہوا کہ دونوں کے جنتی لباس کھل گئے۔ کوئی شبہ نہیں کہ کارکردگی یہ بھی شیطان ہی کی تھی۔ اب کیا ہوا؟ یہ ایک انہونے اور ناقابل برداشت آفات تھی جس سے ابو البشر اور ام البشر دو چارہ ہوئے۔ ندامت اور پشیمانی ہوئی، شرم و حیا
جو انسان اخلاق کا طرح امتیاز ہے موجود ہوئی اور دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بھی بے لباس سی کا مداوا کرنے لگے۔ یہ سارا منظر ظاہر ہے کہ رب کائنات کے سامنے تھا۔ آدم و حوا کی بے قراری کو دیکھا تو آواز دی، الم انہکما عن تلکما الشجرۃ وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہ تھا اور تمہیں بتایا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔